پھر بچوں کی اصلاح کے لیے بچوں کو مارتے پیٹتے. جیسے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ماں باپ کیا کہتے کہ کھلاؤ سونے کا لقمہ اور دیکھو شیر کی آنکھ سے. اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ بچوں کی اصلاح کے لیے کبھی بھی ڈنڈا ہاتھ سے نہیں چھوڑو، خوب پٹائی کرو. قرآن پڑھاتے ہوئے، سبق پڑھاتے ہوئے، اسکول میں ہر جگہ پٹائی پٹائی پٹائی، اور اس سے وہ بچوں کو کہتے تھے ہم ادب سکھا رہے ہیں. اور بہت ہارش پنشمنٹس، سخت قسم کی سزائیں. یہ چیزیں بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی، ان کو مائنس کر دیجیے. جب ہم صرف اس طریقے پر اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بچے اصلاح کی بجائے اور زیادہ بگڑنے لگتے ہیں. تو نمبر 1 ریزن بچوں کے بگاڑ کی ہے ہارش اور سختی اور تشدد کے ساتھ تربیت کرنا. اس سے بچے بگڑتے ہیں. جب آپ بچوں کو سزا دیتے ہیں اور پنش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بے رخی برتتے ہیں، اور تو آپ ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں بچے کو کہ آپ ان سے محبت نہیں کرتے. اس سے بچے انسیکیور ہو جاتے ہیں، وہ دکھی رہتے ہیں، وہ غمگین رہتے ہیں. آپ اپنا بچپن یاد کیجئے اور ماں باپ کی کوئی پٹائی یاد کیجئے کہ اس کے بعد آپ کی فیلنگز کیا تھی. کچھ یاد ہوگا آپ کو، فوراً دل میں یہی آتا ہے کہ یہ شاید اپنے ماں باپ نہیں ہیں، انہوں نے کہیں سے ہمیں اٹھایا ہوا ہے. جب بھی بچوں کو پنش کیا جاتا ہے تو وہ فوراً یہ سوچتے ہیں کہ ہم ستیلے ہیں. تو یہ احساس نہیں انہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان سے محبت نہیں کرتے. انہیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ دنیا ایک طرف اور آپ ایک طرف، آپ سب سے زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں. اس اعتماد میں کمی نہیں آنی چاہیے. اور پھر اس کا نقصان کیا تھا کہ جو بچے مار کھاتے ہیں وہ مارنا بھی سیکھ جاتے ہیں اور وہ دوسروں کی پٹائی کرتے رہتے ہیں. جو بچے ماں باپ سے مار کھاتے ہیں وہ فوراً اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اسی انداز میں ڈانٹتے ہیں، اسی لہجے میں بولتے ہیں، اسی طرح چیختے چلاتے ہیں. تو اس لیے اپنے ہی ایکشنز کے بارے میں ہمیں واچ فل ہونا ہوگا، کیونکہ جن بچوں کو مار پڑتی ہے ان کے اندر ایک غصہ اور ایک انتقامی جذبات پیدا ہوتے ہیں. ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تو بالکل ہی بریک ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بہت ویک ہو جاتے ہیں، کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہی نہیں، کوئی تعلق نہیں ہوتا. پھر ہم جب طاقت کے زور پر بچوں سے کچھ منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو دراصل ہم ان کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ ہر کام طاقت سے نکلوایا جا سکتا ہے، اور پھر وہ بھی وہی طاقت آزمانے لگتے ہیں. ان سب باتوں کا اصل میں نقصان یہ ہے کہ ہم جو طاقت کے بلبوتے پر بچوں کو تربیت دینے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھانے کی، تو وہ وقتی طور پر تو دب جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں. مثلا وہ بات نہیں مان رہے تو آپ نے ان کو بہت شور مچا کے ہنگامہ کھڑا کر کے ایک بات سمجھائی، وقتی طور پہ وہ سہم گئے، چپ ہو گئے، چھوڑ دیا انہوں نے وہ کام. اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ وہی کرنے لگتے ہیں، جا کے پھر مار کھاتے ہیں، پھر چپ کر جاتے ہیں، پھر وہی کرنے لگتے ہیں. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مار کھا کر کے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، ان کو تو اثر نہیں. بات یہ ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیوں مار پڑ رہی ہے ان کو، کیونکہ ہم نے کوئی چیز دیکھی، ہمیں وہ پسند نہیں اور ہم کو غصہ آ گیا. ہم نے بچے کو ایکسپلین نہیں کیا کہ ہمیں غصہ کیوں آیا اس وقت، فوراً ریئیکشن ظاہر کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، چیز توڑ پھوڑ شروع کر دی. وہ بچہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں ہوا کیا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آئی. اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پھر دوبارہ وہی حرکت کرے گا، پھر آپ غصے میں آ جائیں گے. تو وہ کمیونیکیشن گیپ ہے، آپ نے اسے سمجھایا ہی نہیں، ایکسپلین ہی نہیں کیا. اب مثلاً کیا ہوتا ہے کہ آپ کو رات کا کھانا کھانا ہے یا کچن سمیٹنا ہے اور بچوں کو آپ بلا رہے ہیں کھانا کھا لو، کھانا کھا لو، نہیں کھا رہا. اب آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ تم وقت پہ کھانا نہیں کھاتے، تم ایسا نہیں کرتے، ویسا نہیں کرتے، جو اگلی پچھلی ساری کسر نکال دیتے ہیں، پورے دن کے جو تھکے ہوتے ہیں وہ سب نکال دیتے ہیں. لیکن اگر اس کے بجائے آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ دیکھو تمہارے لیٹ کھانا کھانے کی وجہ سے میرے اتنے گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں، یا مجھے اتنی دیر کچن میں رہنا پڑتا ہے، یا میں فلاں کام مکمل نہیں کر پاتی، تو آپ دیکھیں گے اس کا اثر بالکل ایک اور طرح ہوگا بچے کے اوپر. اچھا میری وجہ سے میری ماں کو تکلیف ہو رہی ہے.
پھر اس کا ریئیکشن اور طرح ہوگا. لیکن اگر آپ نے اس کو بتایا نہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اور آپ صرف چلا رہے ہیں، اس سے اصلاح نہیں ہوگی. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں پر شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. محبت کے بعد دوسری چیز میں نے کیا بتائی تھی؟ کیا کرنا؟ شفقت، مہربانی، ہمدردی. سنت سمجھ کر کریے. ہم کیا کہتے ہیں کہ شیر کی آنکھ سے بس دیکھتے رہو، تربیت ہو جائے گی. ان کو دہلائے رکھو، ان کو ڈرائے رکھو، کانپتے رہے ہمیں دیکھ کے. یہ کیا ہے تربیت؟ اس محاورے کو نکال دیجئے، یہ نہیں چلے گا. یہ سنت سے ثابت کوئی نہیں ہے شیر کی آنکھ سے دیکھنا. ٹھیک ہے، کسی وقت تو آپ کوئی بدتمیزی کر رہے ہو تو منہ سے بولنے کی بجائے آنکھ سے دیکھ کے روک دیں، لیکن ہر وقت اس طرح نہ دیکھیں. اب کہتے ہیں کہ نہیں، باپ کا روب ہونا چاہیے اور اس کو تو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے رہنا چاہیے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہیں اور باپ ہیں، نانا ہیں، وہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آ رہے ہیں.